بعض عرب قبائل میں دستور یہ تھا کہ کسی کے اگر بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ بیٹی پیدا ہو، یہ ان کا معاملہ تھا. تو ان کے ہاں طریقہ پھر یہ تھا کہ اگر بچی پیدا ہوتی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی، تو باپ اگر اس کو زندہ رکھنا چاہتا تو اون یا جانوروں کے بالوں کا لباس پہنا دیتا تھا. یہ انڈیکیشن ہوتا تھا کہ وہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. تو وہ جانوروں کے بالوں کا یا اون کا ڈریس پہنا دیا، یعنی کہ اب یہ بکریاں بکریاں چرائے گی، کام وام کرے گی، زندہ رہے گی. اور اگر باپ اس کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو انتظار کرتا تھا. بعض دفعہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، بعض دفعہ پیدا ہوتے ہی نہیں کرتے تھے، ویٹ کرتے تھے. روایات میں آتے انتظار کرتے تھے کہ بچی 6 بالش کی ہو. 6 بالش کی اب دیکھیں نا، تقریباً ایسی سال سوا سال 1.5 سال کی یہ ایج ہوتی ہے. تو جب وہ 6 بالش کی ہو جاتی تھی تو ماں سے کہتا تھا اس کو خوشبو لگا کر اچھی طرح تیار کر دو. پھر اس کو ریگستان میں لے جاتا تھا اور کسی کنویں کے پاس لے جا کر کہتا تھا اپنی بیٹی سے کہ کنویں میں جھانک کر تو دیکھ. جب وہ جھانکتی تو پیچھے سے دھکا دے دیتا تھا کنویں کے اندر اور کنویں کو مٹی سے بھر دیتا تھا. اور بعض دفعہ یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ پیدائش کے وقت ماں کے آگے گڑھا کھود کر تیار رکھا جاتا تھا. بیٹا ہوتا تھا تو رکھ لیتے تھے، بیٹی ہوتی تھی تو ماں کے پیٹ سے سیدھی زمین کے پیٹ میں جاتی تھی اور وہیں اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو کیا وجہ تھی؟ کیوں کرتے تھے ایسے؟ وہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج بھی کرتے ہیں. جاہلی معاشرہ ہوتا ہے، وہ سخت عورت کا دشمن معاشرہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. پتہ نہیں ہمیں کیسے خیال آ گیا کہ اسلام دشمن ہے. اسلام نے تو زندہ گاڑی بھی بچی سے بات کی ہے، وائس لیس، جس کی کہ آواز بھی نہیں تھی. شاید ایک دفعہ روئی ہوگی صرف پیدا ہوتے ہوئے اور پھر مار ڈالی گئی. اس سے اللہ پوچھے گا، ماں باپ سے بھی نہیں پوچھ رہا. اتنا غصہ ہے اللہ کا ماں باپ کے اوپر کہ اللہ بات کرنا نہیں چاہتا ان سے. اس بچی سے پوچھے گا کہ تو بتا مظلوم جان، تیرا کیا قصور تھا؟ وہ جو تیرے محافظ تھے، جو تیرے پروٹیکٹر تھے، انہوں نے تجھے دفن کر دیا اٹھا کر. تو آج خود دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے یا جاہلی. تو ریزنز کیا تھے ان کے بچیوں کو دفن کرنے کے؟ اور ہر قبیلے میں نہیں ہوتا تھا اور آبویسلی نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ تو کوئی عورت بچتی ہی نہ. بعض میں تھا، ان کے ہاں رواج تھا. تو سبق کیا ملا ہم کو؟ سبق یہ ملا ہم کو کہ رواج، رسم، ریچول کتنی بھی احمقانہ، کتنی بھی جاہلانہ، کتنی بھی ظالمانہ کیوں نہ ہو، چونکہ رسم ہے، کہتے ہیں ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا چلا ہے اور ہم تو ایسے ہی کریں گے. اسلام کی ہر بات پہ، ہر حکم پہ 100 سوال، اور رسم کا نام جب سامنے آ جائے تو ایسے سر جھکا دیتے ہیں کہ جیسے کہ وہ تو وہی آئی ہے. تو دین جو ہے وہ تو رسم بن گیا اور رسمیں جو ہیں وہ دین بن گئیں. اور یہ ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر ہوتا ہے، قبائلی ذہنیت کہتے ہیں اس کو. اور یہ قبائلی ذہنیت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں. تو وہ رواج تھا، وہ فالو کرتے تھے. آج کل ہے کہ نہیں ہے فیمیل انفینٹیسائڈ؟ خود ہی جواب دے لیں آپ. پھر ایک اور خیال یہ تھا کہ بیٹا ہونا دراصل مردانہ طاقت کی علامت ہے اور عورت کی خوبی ہے اور بڑا فخر کا سبب ہے. سر اٹھا کر کے بیٹا ہوا ہے ہمارے ہاں، مٹھائی بانٹو. اور بیٹی ہونا مردانہ کمزوری کی علامت ہے. اور بڑے بڑے ملکوں کے پریزیڈنٹس نے یہ بات کہی ہے کہ میں اسٹرانگ تھا تو میرے ہاں 4 بیٹے ہو گئے، اور اب جب میں کمزور ہو گیا تو میرے ہاں پھر بیٹی پیدا ہو گئی. یہ ابھی کی بات ہے، میں آپ کو 2019 کی بات بتا رہی ہوں. کوئی مسلمان نہیں ہے وہ پریزیڈنٹ جس نے یہ بات کہی ہے. ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا نام ہے جنیوا سینٹر فار دا ڈیموکریٹک کنٹرول آف آرمڈ فورسز. اس کے مطابق کہ جو فیمیل انفینٹیسائڈ ہے یا فیٹیسائڈ ہے یا آنر کلنگ ہے یا مختلف وجوہات کی بنا پر جو عورتوں کو، خواتین کو مار ڈالا جاتا ہے، وائلنس اگینسٹ ویمن، اس میں اتنی عورتوں کو، اتنی بچیوں کو
ابھی یعنی کہ ایمبریوز کا ہے نا، فیمیل ایمبریوز کو بغیر پیدا ہوئی اتنی بچیوں کو مارا گیا کہ ان کی تعداد کو جمع کریں تو 20th سینچری میں جتنے کانفلکٹس ہوئے تھے، جو وارز ہوئی تھیں، اس میں جتنے لوگ مرے تھے وہ اور یہ نمبر برابر ہے، بلکہ یہ زیادہ ہے، اتنا مارا گیا ہے بچیوں کو۔ 2012 میں ڈاکیومنٹری بنی تھی، ڈاکیومنٹری کا عنوان تھا دا 3 deadliest words in the world۔ 3 deadliest words in the world، اور وہ 3 deadliest words کیا ہیں؟ It's a girl۔ امیجن کریں آپ۔ تو ہمارے ہاں تو محاورہ ہی بنا ہوا ہے کہ کنویں میں دھکا دے دیا، زندہ درگور کر دیا، اس طرح کے تو پھر ٹرمز ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔ اور قصہ شاید آپ کو سنایا تھا کہ ایک مرد نے جا کے، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا، چھوٹی سی بچی نیو بورن، اس نے باپ کی انگلی پکڑ لی اور کسی صورت نہ انگلی چھوڑی اس نے، جب تک کہ وہ مر کے ٹھنڈی نہ ہو گئی تب انگلی چھوڑی۔ اور اس نے قصہ آ کے سنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اتنا روئے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی تھی، اور آپ کو روٹین نہیں تھا پبلک میں رونے کا، یہ نہیں کہ ہر بات پہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ آپ نے کہا دوبارہ قصہ سناؤ، اس نے دوبارہ قصہ سنایا، پھر آپ اتنا روئے۔ یہ ظلم آپ دیکھیں کتنی مظلوم ہے ہمارے یہاں عورت۔ ہم رونے کو تو بہت روتے ہیں کہ عورتیں یوں ریئیکٹ، دیکھیں کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں، کچھ ہوا ہے تب نا۔ There has to be a reaction to an injustice۔ کہیں ظلم ہوا ہوتا ہے تو ریئیکشن ہوتا ہے، تو یہ رد عمل ہے سارے کا سارا۔ اس کو برا بھلا کہہ کے فائدہ نہیں ہوگا، افہام و تفہیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے کہ عورتیں بیٹھیں اور ڈسکس کریں ٹھنڈے دماغ سے۔ ریئیکشنری مینٹالٹی سے کچھ حل نہیں ہوگا، ایک ایکسٹریم سے نکل کر اگلے ایکسٹریم پر، پہلے عورتوں کو جانور کہتے تھے اب مردوں کو جانور کہنے لگ جائیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو ہمیں سائیکالوجی استعمال کرنی ہے، ہمیں ہسٹری کو اسٹڈی کرنا ہے۔ کبھی آج تک کوئی ازم دنیا میں کامیاب نہیں ہوا، اٹس آلویز شارٹ لیوڈ، بیکاز ایکسٹریم پر جاتے ہیں نا۔ ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس طرح عورتوں کو آپے سے باہر کر دیا، اسلام کے پیرامیٹر سے ان کو اگر باہر نکال دیا، تو سمجھے کہ ہمارا خاندانی نظام تو گیا ٹوٹلی، اس کے پھر کولیٹرل ڈیمیجز بہت ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اتنا پینڈولم کا سوئنگ دوسرے ایکسٹریم پہ لے کے نہیں جانا، بہت ٹھنڈے دل سے پلان کر کے سوچ کے عدل کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے، ظلم کا جواب عدل ہے۔ اور حقوق ملتے ہیں کسی لاء کے تحت، کسی قانون کے تحت۔ دیر از نو لاء، دیر از نو رائٹ۔ سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے میں کہوں گی نا میرا رائٹ آف وے ہے، وہ کہیں گے کہ کیا لاء ہے، میں کہوں گی اس لاء کے تحت میرا رائٹ آف وے ہے۔ تو وہ کون سا لاء ہے، کون سی باڈی آف لاء اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شریعت کے علاوہ آپشن ہونا نہیں چاہیے ہمارے پاس۔ تو لہٰذا قرآن کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا رائٹس اور کیا رسپانسبلٹیز رکھی ہیں، اس فریم ورک کے اندر کام کریں۔ سب عورتیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہوں گی، اور جب تک حق دینے والا حق دینے پر تیار نہیں ہوگا، حق مانگنا بیکار ہے۔ مردوں کو انوالو انگیج کیے بغیر یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں۔ تو لہٰذا 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو ڈاوری شیمنگ، جہیز لینا کتنی بے غیرتی کی علامت ہے، کتنا گھٹیا پن ہے، کتنی بیٹی کی بے عزتی ہے، اور کتنا لڑکی کی بے عزتی جو کہ جہیز لے رہا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ دوسرے ایجوکیشن، لڑکیوں کی تعلیم، اور تیسرے لڑکیوں کو آنر کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیسک چیزیں ہیں، یہاں سے شروعات کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بس میرا آپ کا حصہ ڈال دے اس کے اندر کہ ہم کچھ ظالمانہ رسموں سے اپنی بیٹیوں کو باہر نکال لیں، اور آگے ان کو جب شادی کے موقع پر پیش کریں بالکل ایکول فوٹنگ کے ساتھ پیش کریں، جیسے لڑکے والے ایگزیکٹ لڑکی والے سیم۔ ہاں، شادی کے بعد اللہ نے ایک ہائرارکی ڈیولپ کر دی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ جب شوہر بیوی کے رشتے میں آ جائیں گے تو پھر بیوی کو بہرحال ایک وزیر کی حیثیت سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کنیز نہیں، پاؤں کی جوتی نہیں، بلکہ وزیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے لیا کرتے تھے، اور پھر دیکھیں کہ بیوی کو آپ نے کس طرح ٹریٹ کیا۔ آپ کی ملٹیپل بیویاں تھیں، ایک نہیں۔ آپ نے کیا عزت، محبت کا ہمیں نہیں پتہ کہ آپ نے تمام بیویوں سے محبت کی یا نہیں کی۔ 2 کے تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے، ایک خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما
کہ آپ ان دونوں سے شدید محبت کیا کرتے تھے. باقیوں کے بارے میں امکان گمان ہے کہ کرتے تھے, 100% نہیں پتہ. ایک بات کا ہم کو 100% پتہ ہے کہ آپ عزت کرتے تھے بیویوں کی. نہ صرف آپ بیویوں کی عزت کرتے تھے, آپ ان کے گھر والوں کی عزت کرتے تھے. آپ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے تھے اے میرے صدیق کی بیٹی, یہ بھی آپ کہتے تھے. آپ نے کبھی ان کے گھر والوں کو, بیوی کے میکے والوں کو گھٹیا نہیں بنایا. کوئی عورت قابل عزت اپنے آپ کو محسوس نہیں کر سکتی اگر اس کا شوہر اس کے گھر والوں کی عزت نہ کرے, یا اس کے ماں باپ کے آنے پر سسرال والوں کی تیوری چڑھ جائے. نعوذ باللہ. تو ہمیں یہ ایٹیٹیوڈز نہیں کرنے. اسلام نے ہر لیول پر اپ لفٹ کیا ہے, نہ اس کو معاشی بوجھ بنائے. سارا بوجھ اسلام نے لڑکوں پر شفٹ کر دیا. ہم نے پھر وہ سارا بوجھ لے کے لڑکی والوں پر ڈال دیا, اور پھر ہم اتنے مظلوم بن کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا کریں, ہم تو لڑکی والے ہیں. اللہ پوچھے گا تم سے کس نے کہا تھا تم لڑکی والے ہو تو گھٹیا ہو, تو مجھے بتائیں کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ وہ تو ہندوؤں کے ایسے ہی ہوتا تھا نا. تو اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تم کو ہندوؤں کی سنتیں تو اتنی پیاری تھیں اور میرے رسول کی سنت تم کو پیاری نہیں تھی, تو مجھے بتائیں کیا جواب دیں گے؟ اوپر سے قرآن پڑھا ہوا ہے ماشاء اللہ, پھر کیا جواب دیں گے؟ تو بعض دفعہ لڑکیاں منع کر رہی ہوتی ہیں, لڑکے منع کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ مان کر نہیں دیتے کہ نہیں ہماری عزت کا سوال ہے, ہم تو عزت سے رخصت کریں گے. مجھے بتائیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ عزت سے کس کی بیٹی رخصت ہوئی ہوگی؟ رسول کی بیٹی. علی کے گھر جا رہی ہیں, کون سا جہیز دیا تھا؟ کوئی جہیز نہیں دیا. جو بھی کچھ دیا تھا وہ مہر کے پیسوں سے لے کے دیا تھا. جوڑا تک مہر کے پیسوں سے, خوشبو جو لگی فاطمہ کو وہ مہر کے پیسوں کی تھی. تو سمجھیں اس چیز کو, اور اس جہیز کی آفت کو سمجھیں. ایک اور ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا, فلانتھراپسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ کہتی ہیں ہم بیٹیوں کی جہیز پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ایک اور دیکھیں پرابلم کو ایسکیلیٹ کرنے والی بات ہے. لڑکیوں کی ماں کیوں آتی ہے, ماسیاں کیوں آتی کہ باجی میری بیٹی کی شادی ہے پیسے دے دو. لڑکے کی ماں کو آنا چاہیے کہ باجی میں بیٹے کی شادی کر رہی ہوں پیسے دے دو. کہنا یہ چاہیے کہ ہم لڑکے والوں کو سپورٹ کریں گے فائنینشلی. یہ اتنا سا چینج کرنا ہے, دیٹس اٹ. بجائے کہ یہ کہیں کہ ہم لڑکیوں کے جہیز بناتے ہیں, یہ کہیں کہ ہم لڑکوں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ شادی کی ذمہ داری اٹھا سکے. ہم فائنینشلی سپورٹ کریں گے, ہم لڑکے کو بیڈ روم کا سیٹ دیں گے, ہم لڑکے کو فریج دیں گے, شوق سے دیں. ہم اس کے کمرے میں پردے سجائیں گے, پھول سجائیں گے, شوق سے کریں. ہم موٹر سائیکل لڑکے کو دیں گے تاکہ اپنی بیوی کو پھر موٹر سائیکل پر بٹھا کر پان کھلانے لے جائے. ہم کریں گے. کہیں نا آپ یہ یوں کہیں اس طرح سے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم لڑکی والوں کو دیں گے, لیکن پھر ٹو بی ریئلسٹک ہم آئیڈیلسٹک نہیں ہو سکتے. صدیوں کی گڑی ہوئی رسم ہے. ہم نے چونکہ ساری رسمیں ہندوؤں والی اڈاپٹ کریں, ہمارے عقیدے کے اندر کتنا شرک ہے دیکھ لیں. مرنے جینے کی رسمیں, خوشی غم کی رسمیں سبھی ہندو آنے ہیں ہمارے یہاں. اور وہ تو شاعر مرثیہ کہہ چکے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود. تو ذرا ہمت پکڑنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف اگر ہم نے کچھ نہیں دیا, ہم نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا, کیا زندگی بھر کچھ نہیں دیں گے اس کو؟ کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ ہرگز نہیں. اگر ہم نے شادی کے موقع پہ پرانیوں کے جوڑے نہیں دیے, کیا ہم اپنی بیٹی کی ساس کو یا بیٹی کے سسر یا گھر والوں کو ہم کبھی تحفہ نہیں دیں گے؟ نیور. حرام ہے تحفہ دینا ان کو. نہیں. دیکھیں چیزوں کے طریقے ہوتے ہیں. نہ یہ ہے کہ رسم بنا کر دینا, نہ یہ کہ بالکل خوش کر لینا زندگی کو. بالکل ہر رشتے میں انسان تحفے تحائف کا تبادلہ کرتا ہے. آپ لوگوں کو کھانے پر بلاتے ہیں, آپ ان کی عزت کرتے ہیں, بالکل کریں یہ سارے کام, وائی ناٹ, لیکن ان کو رسم بنا کے نہ کریں. بات یہ تو ایک تو یہ بہت بڑا ریزن اکنامک ریزن جس کی وجہ سے بیٹیوں کا ہونا ناپسندیدہ قرار پایا, اور دوسرے یعنی کہ شادی کی ظالمانہ ایکسپلائٹیٹیو رسمیں وہ اپنی جگہ, اور دوسرے بیٹی بوجھ کیوں بن گئی؟ اس کی عزت کی حفاظت کی وجہ سے. اس لیے کہ جو اللہ سے بے خوف معاشرہ ہوتا ہے, جس کو آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا, ایسا معاشرہ ایسے مرد پروڈیوس کرتا ہے جن کے اندر حیا اور غیرت نام کو نہیں ہوتی, بلکہ شرم اور حیا مردانگی کے خلاف سمجھی جاتی ہے.
یعنی کہ میچو ہونا دراصل یہ ایک عورت کو گھورنا، پروپوزیشن کرنا عورتوں کو، جا کے فلرٹ کرنا عورتوں سے، اس کو مردانگی کی دلیل سمجھی جاتی ہے. جیسے کہ کہہ دیا جائے کہ بوائز ول بی بوائز. کیا مطلب بوائز ول بی بوائز؟ واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ لڑکوں کو کیا اجازت ہے گرل فرینڈس بنانے کی اور بیٹی کو اجازت نہیں ہے لڑکیوں کو بوائے فرینڈ بنانے کی؟ کس قسم کی منافقت ہے یہ؟ تو جہاں بیٹی بوائے فرینڈ نہیں بنائے گی وہاں بیٹا ہرگز گرل فرینڈ نہیں بنائے گا. کوئی ماں کوئی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا آوارگی کرتا پھرے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس کے ساتھ وہ دوستیاں کرتا پھر رہے. ایک خاتون ہے، ان کے 3 بیٹے ہیں. انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ ایک لڑکی نے مجھے فون کر کر کہا کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ انوالو ہو کے بہت دور تک چلی گئی ہوں. تو کہتی میں نے کہا کہ تم کیوں انوالو ہوئی؟ لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں اس طرح سے. یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ 2 چانٹے لڑکے کو مارنے چاہیے تھے کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ تم نے کیا حرکت کی ہے یہ؟ تو جب اس طرح ان کو لیوے دے دیا جائے گا بیٹوں کو کہ ٹھیک ہے آف کورس یو کین پلے دا فیلڈ، شادی کے بعد شریف بن جانا، اینڈ بوائز ول بی بوائز، وہ تو کریں گے نا ساری بے حیائی. وہ کہاں گئی حیا سنت والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے، زیادہ با حیا تھے آپ. آپ نے کسی غیر محرم کو گھورنا تو دور کی بات ٹچ نہیں کیا، ایک نظر ڈال کے اگلی نظر نہیں ڈالی آپ نے نام محرم کے اوپر. وہ کہاں گئی ساری سنتیں؟ تو خالی عورتوں کے لیے حیا رہ گئی ہے کیا؟ لیکن ظاہر ہے جب اس طرح بے خوف اللہ سے ہو جاتا ہے معاشرہ تو مردوں میں کوئی حیا نہیں رہتی. اور جب مرد بے حیا ہو جاتے ہیں تو بیٹیوں کی عزت سنبھالنا بہت مشکل کام ہو کے رہ جاتا ہے، جو کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں. حد درجے کی مردوں کے اندر بے حیائی ہے، اس وجہ سے لڑکیوں کی عزت ہر وقت خطرے کے اندر ہے. یہ کہنا کہ رات کو لڑکیاں نہ نکلیں، کہنا یہ چاہیے کہ لڑکے نہ نکلیں رات کو. پریڈیٹرز وہ بن گئے ہیں، ان کو چاہیے ان کو لگام دے کے گھروں میں باندھ دیا جائے لڑکوں کو کہ تم نہیں نکلنا باہر. کون ظلم کرتا ہے؟ کون ریپ کرتا ہے؟ کون چھیڑتا ہے؟ کون اسالٹ کرتا ہے؟ لڑکے کر رہے ہیں نا. تو مجھے بتائیں کہ پیچھے ماں باپ کے قصوروار بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ کیا تربیت کی بیٹے کی؟ کہ خالی بیٹی کی تربیت ہوتی ہے؟ کیا بیٹے کی نہیں ہوتی؟ کہ خالی حیا لڑکی کو سکھانی ہے؟ کیا لڑکوں کو حیا نہیں سکھانی؟ بیٹوں سے نہیں کہنا کہ تم نظر نیچی رکھو، تم نہیں گھورو گے، تم لڑکیوں سے دوستیاں نہیں کرو گے، کالج پڑھنے جا رہے ہو، آوارگی کرنے نہیں جا رہے. تو کون کہتا ہے مجھے بتائیں؟ وی جسٹ لک دی ادر وے. ہم کہتے ہیں ہاں بوائز تو ہے نا، لڑکے تو ایسے ہی کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہاں ان کے ابو بھی ایسے ہی تھے، بڑی گرل فرینڈس تھیں ان کی بھی، وہ بھی شریف ہو ہی گئے نا، تو یہ بھی شریف ہو ہی جائے گا. اور پھر کیا نا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں شادی ہے کہ کوئی اللہ جانے کوئی اینٹی بایوٹک ہے کیا چیز ہے کہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، ہر چیز کا علاج ہو جائے گا شادی سے. آوارگی خود اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی ہے. 100 کوڑے غیر شادی شدہ کے لیے اور رجم کی سزا شادی شدہ کے لیے. اتنی شدید اسلام نے اس پہ سزا رکھی ہے اور ایسے لائٹلی اس کو لیتے جیسے کوئی بات ہی نہیں. نعوذ باللہ. تب ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. دوسرے 2 فیکٹرز تو ہو گئے نا، ایک اکنامک برڈن، نمبر 2 ان کی عزت کی حفاظت. اور کہ ہرگز بھی حفاظت نہیں ہو سکتی لڑکیوں کی جب تک کہ لڑکوں کو حیا نہیں سکھائی جائے گی، جب تک ان کو لگام نہیں ڈالی جائے گی. تو اس پر دوسرے نمبر پر لڑکی کی عزت کی اسلام نے حفاظت کری. صرف الزام لگانے پر، سورہ نور پہ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، صرف کسی لڑکی پر زنا کا الزام لگانے پر ہر الزام لگانے والے کو، وہ 1 ہوں یا وہ 10 ہوں، سب کو 80 کوڑے لگیں گے. 80 لیشز. انہوں نے جھوٹا زنا کا الزام لگایا کیسے؟ یا اگر سچا الزام بھی لگایا اور 4 گواہ مرد نہ آ سکے اور پروف پیش نہیں کر سکے، سچے الزام کو بھی ان پروون الزام چاہے وہ سچا بھی تھا تب بھی 80 کوڑے لگیں گے. یہ حفاظت کی ہے اسلام نے عورت کی عزت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی. آپ نے کہا تھا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب ایک عورت فلاں جگہ سے آئے گی، مکہ ہیرا کا آپ نے نام لیا، ایک جگہ بہت دور ہے، تنہا عورت اونٹ پر سوار آئے گی، آ کر وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی اور واپس چلی جائے گی، اور راستے میں بھیڑیوں وغیرہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہ ہوگا. یعنی کس کا خوف ہوتا ہے عورت کو؟ مجھے بتائیں. مرد کا نا. مرد پریڈیٹرز ہیں،
جانور بن کے رہ گئے. عورت کو صرف ایسے دیکھیں گے جیسے جانور کسی مادہ کو دیکھتا ہے, اور یہ چیز بڑھتے 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 اب محرم رشتوں تک کیا پہنچ گئی ہے کہ محرم رشتوں کے ساتھ بھی کیا عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے, اور پھر سارا بلیم عورت کو کر دینا کہ کپڑے ایسے کیوں پہنتی ہے. Who are you to judge? Who are you to judge? اسلام نے مردوں سے کہا یغضوا من ابصارہم, اپنی نظر نیچی رکھ. وہ منی اسکرٹ پہن کے بھی جا رہی ہے. Who gave you the right to look at her? ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے. تو ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے. ایک عورت ہونے کے ناطے ہم بھی بعض دفعہ لڑکیوں کو بلیم کر دیتے ہیں کہ اس نے کچھ کیا ہوگا نا جو لڑکے نے یہ کیا اس کے ساتھ. How can we say that? ہم یہ کہہ کیسے سکتے ہیں؟ تو اسلام نے اس کی حفاظت کری. سوچیں ذرا, اور وہ زمانہ آ گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھ لیا کہ تنہا عورت آئی, اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور وہ لوٹ گئی, اور کسی کا اس کو خطرہ نہیں تھا. تو یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ ہے, ہم جانوروں کا غلہ نہیں ہیں. ہم جنگل میں نہیں رہ رہے. مردوں کو جانور نہیں ہونا. دونوں طرف سے سوشلی رسپانسیبل بیہیویئر کی ضرورت ہے. اور جو نظام یہ عزت پرووائڈ کر رہا ہے عورت کے لیے, اسی نظام کو شیطان نے اتنا برا بنا کر دکھا دیا کہ آج مسلمان عورت کو سب سے زیادہ ریزنٹمنٹ اگر کسی چیز کے خلاف ہے تو وہ اسلام کے خلاف ہے. جو پڑھی لکھی ایمانسپیٹڈ عورتیں ہیں ان کو اسلام پسند نہیں. جو محافظ ہے اس سے شیطان نے بدگمان کر دیا. جب وہ حفاظت ہٹ گئی, چادر کی, چار دیواری کی, اور مردوں کو جو حیا کی تعلیم اسلام دے رہا ہے وہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ بھلا دی گئیں, تو پھر ہم وہیں پر آ گئے جہاں پر کہ یہ مشرک معاشرہ تھا آج سے 1450 سال پہلے.